دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، ہم نے جب گرما دیا تھا اقوام یورپ کا لہو۔ ہمارے ملک میں لوگ قلم کو لکھنے سے زیادہ شلوار میں ناڑا ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ قوم سماجی، معاشی اور تعلیمی ترقی کیسے کرے گی جو میراثی کو استاد، درزی کو ماسٹر، جاہل کو درویش، ظالم کو طاقتور، کم ظرف کو میر، وڈیرے کو سائیں، داداگیر کو بھائی اور کسی بھی ننگے پاگل شخص کو بابا جی کہتے ہیں۔ روشن عزو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ نشے کے عادی، گنجیڑی، چرسی، عیاش، فلمی بھانڈ اور اس کی رکھیل کے من گھڑت قصے کہانیوں سے اگر طبیعت اوب گئی ہو تو آؤ کچھ کام کی باتیں کر لیں۔ اور غم میں زمانے کے محبت کے سوا اور بھی ہے۔ مارچ سے دنیا کے تمام تعلیمی ادارے بند ہیں۔ عصری تعلیم گاہوں میں تو خیر آن لائن تعلیم کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ دل کو بہلانے کے لیے غالب پہ یہ خیال اچھا ہے، مصداق زوم کی پڑھائی اور واٹس ایپ کے ذریعے دیے جا رہے ہوم ورک طلبہ کی تعلیمی پیش رفت کی کوئی سبیل پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تعلیم کو تجارت بنانے والے ادارے لاک ڈاؤن میں بھی ماہانہ فیس اور ٹرم فیس کی وصولی کا جواز پیدا کر چکے ہیں۔ دوسری طرف مذہبی ادارے ہیں جو 5 مہینے سے مکمل بند ہیں۔ ایسے میں بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ 6 سال سے لے کر 16 سال کی عمر کے لڑکے لڑکیاں ان دنوں تعلیم و تربیت سے محروم ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ گلی گلی، محلہ محلہ، گھر گھر ان بچوں کی دینی اخلاقی تربیت کے لیے کوئی نظام قائم کیا جائے۔ گھروں کی چھتوں پر، بلڈنگوں کے ٹیرس پر 1.5-2 گھنٹے کا ایک مکتب شروع ہو۔ اس کام کو 2 چٹائی اور بلب سے زیادہ کچھ بھی وسائل درکار نہیں ہیں۔ ان مکاتب کو ایک اچھے نصاب کی ضرورت ہوگی جو دینیات یعنی فائن ٹچ ممبئی جیسے، دینیات مہد ملت مالیگاؤں جیسے، اسلامیات بھٹکل جیسے نصاب ہو۔ ان مکاتب میں ہر بچے سے 100 روپیہ ماہانہ فیس وصول ہو۔ ہر اس غریب بچے کی فیس میں رعایت یا معافی ہو جس غریب بچے کے گھر فون یا کیبل ٹی وی موجود نہ ہوں۔ ان مکاتب میں فارغین مدرسہ کے علاوہ عصری تعلیم یافتہ بے روزگار گریجویٹس کو بھی بطور معلم رکھا جا سکتا ہے۔ مہینے میں 4-5 ہزار روپیہ کم سے کم مشاہرہ ان کو بآسانی میسر آ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ مالیگاؤں میں جامعۃ الصالحات کے بانی مولوی محمد عثمان صاحب کے پوتے آفتاب سر نے مدرسہ عثمانیہ کے ٹائٹل سے یہ کامیاب تجربہ کیا۔ ان کے انتقال کے بعد پروفیسر ہلال سر کی قیادت میں یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ غریب امیر سب بچوں سے فیس لی جاتی ہے اور آج مالیگاؤں میں 300 سے زائد مکاتب کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ قرآنی مکاتب ہیں، لیکن ہم ایسے مکاتب کی بات کر رہے ہیں جو عصری تعلیم سے وابستہ طلبہ کو عقل و شعور کی کچھ باتیں سکھائیں، آداب زندگی سے روشناس کرائیں۔ انگریزوں کے تھوپے ہوئے سڑے ہوئے تعلیمی نصاب نے ہم کو 100 سال میں راستہ چلنے تھوکنے کی تمیز تک نہیں سکھائی۔ بھارتی مسلمان آج جن حالات سے گزر رہا ہے اور 2025 کے بعد ممکنہ طور پر مسلط ہونے والے ہندو راشٹر میں ہندوستان کو برما بننے سے بچانا ہے تو ہمیں اپنے قدیم خانقاہ نظام تربیت کی طرف لوٹنا پڑے گا، جہاں بچوں کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، بولتے اور سننے کی تہذیب سکھانے کے لیے پرائیویٹ ٹیوٹر لگائے جاتے تھے۔ یہ کتنا صحیح تھا پتہ نہیں، لیکن یہ بھی تاریخی سچائی ہے کہ نواب اور راجے مہاراجے اپنے بچوں کو آداب گفتگو اور نشست و برخاست کی تربیت کے لیے ناچنے والیوں کے کوٹھوں پر بھی بھیجتے تھے۔ اسی ہندوستان میں جتنے اولیاء اللہ اور اکابر علماء دین، مجتہدین، مفکرین، مصلحین پچھلے 500 سالوں میں گزرے ہیں، ان کے سوانح ذرا اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے فکر مند، غیور، باشعور والدین نے اپنی بچوں کو خانقاہ نظام کی بھٹی میں جھونک کر انہیں کندن بنوایا تھا۔ آداب زندگی کی تربیت اصولوں اور کالجوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ آؤ ذرا آؤ تو تمہیں لے چلتا ہوں مسجد نبوی کی اس کھجوری چٹائی پر جہاں اخلاق و کردار کی تعمیر ہوئی، جہاں ادب کے قرینے سکھائے جاتے تھے۔ یہ ادب ہی تھا کہ جس نے صحرائے عرب کے بدوؤں کو سروں پر قیصر و کسریٰ کے تاج سجا دیے تھے۔ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو باادب بانصیب بنایا۔ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائے عثمان و علی کے نصیب ادب سے ہی آراستہ ہوتا ہے۔ ادب ہی کے طفیل رواں داری انکساری
ادب سے آتی ہے، شرافت و شائستگی ادب سے آتا ہے، اخلاق اور رحم و کرم ادب ہی سے آتا ہے، ادب ہی کرتا ہے عرفان حق کی راہ کو روشن، ادب ہی سے ہوگی صالح و معاشرہ کی تشکیل، ادب ہی سے نصیب ہوگی معرفت الہی، ادب ہی سے جاگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نصیب، خلیفہ ہارون رشید کا نصیب، لی عبد القادر جیلانی کا نصیب، بایزید بستامی کا نصیب۔ ہم لوگ جن سرکاری و نیم سرکاری اسکولوں کے بھروسے سے اپنے بچوں کا مستقبل داؤں پر لگا رہے ہیں، وہاں کے نصاب تعلیم میں غیر منطقی فضولیات، دیو مالائی قصوں کو پڑھ کر سماجی قد آوری حاصل کرنے والے افسانوی کردار اپنی کھوکھلی زندگی سے تنگ آ کر نشے کے عادی بن جا رہے ہیں۔ پھر کسی دن خبر ملتی ہے کہ ایک اور پوت بند کمرے میں پنکھے سے جھول کر خودکشی کر لی۔ یہ ہے ہمارے نصاب۔ اب نصاب کو چینج کرنا ضروری ہے، خانقاہ نظام تربیت پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے خانقاہ نظام کو پھر سے ترتیب دیں انشاءاللہ تعالی۔